نشاں اپنا، لگا بستر جہاں بیٹھے وہیں سمجھا مکان اپنا۔ بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی، علی رحمت و رضوان۔ بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس، صد کتاب و صد ورق در نار کن، صد کتاب و صد ورق، منطق فلسفہ مراد ہے، صد کتاب و صد ورق در نار کن، آتش نمرود را گلزار۔ میرے حضرت نے ایک جملہ کہا کہ دشمن سے بھی پیار کرو، یاد رکھیے گا، غلط فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ دشمن سے مراد وہ جو تمہارا ہو دشمن، اس سے پیار کرو، اس سے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کی یہی تفسیر ہے، جو آقا کے دشمن ہیں ان کے لیے برہنہ تلوار، اپنے دشمن ہیں اسے معاف کر کے کلیجے سے لگا لو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے خادم حاضر آیا، بیٹھ جا میرا بھیا، ابھی سلام کی باری نہیں ہے، کہاں جا رہا، بٹھا لو اسے، ایک بیٹھ وہی۔ اہل بنارس کی خدمت میں ایک شعر نظر ہے، کرم فرمائیے حضور۔ غیروں سے کہا تم نے اور غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے اور غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، چراغ روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے میں۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف نہیں آیا، آئی ممبر وہ منگائیے، اوپر رکھیے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفیع شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مقام والے لا مقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پورا مجمع انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد، کوئی وہ منگا لی، ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد، ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت دریائے رحمت، امام عشق و محبت پکار اٹھے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ راحل پہ رکھیے، چل لائیے، ہاں اس پہ، قرآن تو ایمان
بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اے بنارس کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، آج میں قرآن پاک لے کے بیٹھا ہوں۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، جب تمہاری یہاں بچی کا پیغام آتا ہے تو جا کے ڈائریکٹ لڑکے سے نہیں پوچھتے اس کا کردار کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، معلوم کرتے ہو اس کا جو پیغام آیا ہے اس کا دوست کون ہے، اس کا ہمراز کون ہے، اس کا ساتھی کون ہے۔ اس لیے کہ ساتھی ساتھی کا ہمراز ہوتا ہے، دوست دوست کے رازوں کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہو کہ ذرا یہ بتاؤ اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کی گفتار کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے۔ اے میرا بولا بنارس کا سنی، رب نے اپنے محبوب کو تنہا نہ بھیجا، ساتھ میں قرآن پاک کو بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ۔ آیا تحقیق کیا آیا نور اور روشن کتاب۔ کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا کہ اگر میرے محبوب کے بارے میں پوچھنا ہے تو اردو کتابوں کو نہ دیکھنا، میرا قرآن پاک دیکھنا، اور اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو میرے محبوب سے پوچھنا۔ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا سنی، صبح کہے جھوٹ بولے، دوپہر میں جھوٹ بولے، رات میں جھوٹ بولے، شام میں جھوٹ بولے، دن میں جھوٹ بولے، مگر جیسے ہی اس نے یہ 30 پارے قرآن شریف کے رکھ کے قسم کھائی تو تمام علماء اور سید صاحب قبلہ یہ تمام بزرگوں نے کہا سچا، آپ نے کہا سچا، انہوں نے کہا سچا، انہوں نے کہا سچا۔ ہم نے کہا یہ تو ایسا جھوٹا ہے حضرت، صبح جھوٹ بولے، دوپہر میں جھوٹ بولے، شام میں جھوٹ بولے، رات میں ماہ جھوٹا، اور آپ سب لوگ اور مفتی صاحب آپ بھی اسے سچا کہہ رہے ہو۔ تو ان حضرات نے جواب دیا بات یہ ہے کہ اس نے قرآن کی قسم کھا لی، قرآن کی قسم کھائی، بولو قسم۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ماہ جھوٹا قرآن کی قسم کھا لے تو اسے ہم آپ سب سچا کہیں، اور جس کی قسم قرآن کھائے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ، وہ کتنا بڑا سچا ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سب سے اولا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا، ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اسی لیے قرآن شریف لے کے بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو۔ ابھی بتایا عبد القدوس بھائی نے کہ سی ڈی بن رہی ہے، میں نے کہا بننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم بول کے چلے جائیں گے مگر پھر آواز نہیں آئے گی۔ اگر سی ڈی بن گئی تو بجتی رہے گی اور ان کی کھوپڑی گنجی اور زیادہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، جب یہ صبح کیسٹ بولے گا، سی ڈی بولے گی، آپ کہو گے بڑی عمدہ تقریر ہے، آپ کہو گے بڑی عمدہ خطابت ہے، آپ کہو گے بڑا عمدہ ترنم ہے، آپ کہو گے بڑی پیاری نعت ہے، آپ کہو گے بڑا عمدہ انداز نظامت ہے ناظم صاحب کا۔ اے میرا بنارس کا بھولا سنی، ہم بولیں تو ترنم کہا جائے، ہم بولیں اللہ اللہ تو تقریر کہا جائے، ہم بولیں تو واز کہا جائے، ہم بولیں تو واز کہا جائے، اور جب آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے، سورہ والضحیٰ۔ ہم بولیں تو ہماری بات کہی جائے، اور مصطفیٰ بولے تو خدا کا کلام کہا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے۔ اسی لیے کہتا ہوں پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر، زور سے بولو بیڑا پار کر لے۔ بشر چلا، بشر کی جماعت چلی، حضرت بشر چلے، جب بشر چلا بشر کی جماعت چلی، بشر کا قافلہ چلا، ریتیلی وادی سے گزرا، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کا عکس بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی۔ اور جب بشر آگے چلا، سنگلاخ وادیوں سے گزرا، پتھریلی وادیوں سے گزرا، تو پتھروں نے کہا خبردار، یہاں حکومت ہماری ہے، یہ سلطنت ہماری ہے، یہ راجدھانی ہماری
بیماری ہے, جا رہے ہو تو خراج دیتے جاؤ. پاؤں پتھروں سے ٹکرائے, لہو لہان ہو گئے, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا. مگر جب جانے بشر چلا, جب آبروئے بشر چلا, جب آمنہ کا لال چلا, جب اللہ کا حبیب چلا صلی اللہ علیہ وسلم, آقا چلے, ریتیلی وادی سے گزرے, پاؤں کا نشان نہ بنا, پاؤں کا فوٹو نہ بنا, پاؤں کی تصویر نہ بنی. آقا جب سنگلاخ وادیوں سے گزرے تو پتھروں نے پکار کے عرض کیا, یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جما لیں. پتھر مثل موم کے پگھلا, محبوب کے قدموں کو اپنے سینے میں جما لیا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا جب چلنے میں میرے محبوب کی برابری نہیں کر سکتے تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر ہو جاؤ گے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. زور سے بولو, جان ہے یہ. ارے اللہ اللہ. حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں, جلدی بولو کیا کر رہے ہیں, جلدی بولو. نماز پڑھا رہے ہیں, 4 آدمی آئے دائیں کھڑے ہو گئے, 4 آدمی آئے بائیں کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. اور جیسے ہی حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ مجاہد سنیت نے سلام پھیرا, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہیں خبر نہیں, نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی. کہا حضرت کرتا ہمارا پاک, ٹوپی ہماری پاک, پجامہ ہمارا پاک, جسم ہمارا پاک. گھر سے غسل کر کے آئے, آپ کے ساتھ قیام کیا, آپ کے ساتھ رکوع کیا, آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھے, آپ کے ساتھ سلام پھیرا, نماز کیوں نہ ہوئی؟ مفتی مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے فرمایا, نادان, تجھے شریعت کا قانون نہیں معلوم ہے. اگر مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو جائے گا تو رکوع رکوع نہ رہے گا, سجدہ سجدہ نہ رہے گا, قیام قیام نہ رہے گا, تشہد تشہد نہ رہے گا. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ, ان کو تو نے امام بنایا, ان کو تو نے امام بنایا, اگر ان کی برابری کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اور جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا, اگر اس کی برابری کرے گا تو عقیدہ باطل ہو جائے گا. نماز کو بچانا ہے تو حضرت کے پیچھے رہنا ہوگا, اور عقیدے ایمان کو بچانا ہے تو نبی کے پیچھے رہنا ہوگا. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. ظالم کہتا ہے دور, ارے جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا, جو دور ہوگا وہ حضور, اور جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہو, وہ دور. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے پیارے. اللہ اللہ. رب نے ان کا نام ہی حضور رکھ دیا, ان کا نام ہی. اے میرا بنارس کا بولا سنی, ذرا نظر اٹھا دیکھ, لاکھوں برس کے فاصلے پہ چاند ہے, لاکھوں برس کے فاصلے پہ, زور سے بولو, چاند ہے. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو. چاندنی آپ کے آنگن میں, چاندنی آپ کے آنگن. چاند کا دور ہونا اور ہے, چاندنی کا تیرے گھر کو جگمگانا اور ہے. اے بنارس کا بھولا سنی, نبی کے شہر مدینہ دور ہونا اور ہے, اور آقا کا ہمارے گھر میں ہونا اور. اللہ تعالیٰ اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے, اسی میں سلائے, اسی میں اٹھائے. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی روح ہے, یہی جان ہے, یہی تمام ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. جھوم کے درود پاک سنا دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ آؤ, پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا تو بتایا نہ تھا, ادریس رضا آیا تھا تو اس نے ہم کو سمجھایا نہ تھا. بتا دینا میرا کام ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سایہ تلے. یہ مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو. نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں آپ کے والد ماجد آ گئے, انہوں نے دیکھا والد آ رہے ہیں, کہا السلام علیکم. جیسے ہی سلام کیا فوراً والد صاحب نے بازو تھاما,
بیٹا نماز باطل ہو گئی، پھر سے نیت بات، باپ کا منصب اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، باپ کا رتبہ اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں باپ کو بھی سلام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نیت باندھ۔ مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے پھر سے نیت باندھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس کے بعد کیا دیکھا کہ استاد معظم آ رہے ہیں، سوچا وہ باپ تھے تو یہ تو استاد ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم، جیسے ہی کہا السلام علیکم فوراً استاد نے بازو تھاما، بیٹا استاد کا منصب اپنی جگہ، استاد کا مقام اپنی جگہ، استاد کا رتبہ اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں استاد کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نیت باندھو۔ حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے اللہ اکبر کہہ کے پھر سے نیت باندھی۔ اب کیا دیکھا، پیر و مرشد آ گئے، قبر کا اجالا آ گئی، دامن کرم میں چھپانے والے آقا آ گئے، سرمائے دنیائے سنیت آ گئی۔ سوچنے لگے وہ باپ تھا، یہ استاد ہیں، یہ تو پیر ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم، جیسے ہی السلام علیکم کہا پیر و مرشد نے بازو تھاما، سنو سنو بیٹا، پیر کا منصب اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، پیر کا مقام اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں پیر کو بھی سلام کرو گے تو نماز بولو نماز نہیں ہوگی۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اللہ اللہ۔ اب حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے پوچھا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اے نماز تو بتا، میں نے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، آیا کہ کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نماز نے کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، اگر نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز نہ ہوگی، واجب الادا ہوگی۔ اللہ اللہ۔ اور نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تحیات کا پڑھنا واجب ہے، اس میں پڑھا جا رہا السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے غیب داں نبی آپ پر، پروردگارا مالک و مولا، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، قیام تیرا، عبادت تیری، بندگی تیری، مسجد تیری۔ سلام رسول کا، سلام رب کی رحمتوں نے جواب دیا۔ وہ قوم آ رہی ہے جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جن کی زبان پہ کلمہ ہوگا، جن کے گلے میں قرآن ہوگا، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو شرک کہہ رہے ہوں گے، بدعت کہہ رہے ہوں گے، حرام کہہ رہے ہوں گے۔ میری مشیت نے میرے محبوب کے سلام کو نماز میں جاری کر دیا۔ پیارے جہاں میرا سجدہ جائے گا وہاں تیرا سلام جائے گا، جہاں میری نماز جائے گی وہاں تیرا سلام جائے گا۔ پھر پڑھ لیجئے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا وہ جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، آگے بڑھیے، یہ قرآن شریف رکھا ہے کوئی مائی کا لال صبح سے عمل کر کے دکھا دے؟ میرا اور تمہارا رب فرما رہا فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہروں کو، دھو اپنے، جلدی بولو، ہے کوئی وضو میں چہرے کو دھوئے؟ ہے قرآن رب کا فرمان، دھو اپنے چہروں کو، محبوب کہہ رہا ہے دھو اپنے ہاتھوں کو۔ خدا فرما رہا ہے قرآن شریف میں دھو اپنے چہرے کو، محبوب فرما رہا ہے کلی کرو۔ خدا فرما رہا ہے قرآن پاک میں دھو اپنے چہروں کو، مگر محبوب فرما ناک میں پانی ڈالو۔ اللہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اب سنی تو مسرور ہو کے دھوتا ہے اور وہاں بھی مجبور ہو کر دھوتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے والوں ذرا اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے دکھا دو، پھر بنارس کے سنیوں کو جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بیٹھا ہے کم بخت چہرہ دھو رہا ہے اور یہ بیٹھا ہے وفادار جو ہاتھوں کو دھو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا نے کہا چہرہ دھو، محبوب نے فرمایا ہاتھ دھو۔ خدا نے فرمایا چہرہ دھو، محبوب نے کہا کلی کرو۔ خدا نے فرمایا چہرہ دھو، محبوب نے فرمایا ناک میں
پانی ڈال. مالک و مولا یہی جب وضو کا طریقہ تو اسی طریقے سے قرآن میں نہیں آیا. اس میں حکمت کیا ہے, اس میں راز کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے پکار کے جواب دیا. وہ قوم آ رہی ہے جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی, جن کی زبان پہ کلمہ ہوگا, جن کے گلے میں قرآن ہوگا. وہ نابکار یہ کہیں گے, اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھیں گے کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. محبوب میں کہوں گا چہرے کو دھو, تم کہو گے ہاتھوں کو دھو. میں کہوں گا چہرے کو دھو, تم کہو گے کلی کرو. میں کہوں گا چہرے کو دھو, تم کہو گے ناک میں پانی ڈالو. اب جب یہ منظر دیکھا تو بریلی والے آقا نعمت پکار اٹھے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے, انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے. پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی روح ہے, یہی جان ہے. ذرا اسے اٹھا دینا پیلے والے کو. کھڑے ہو, اٹھاؤ, اوپر لے آؤ, اٹھا ادھر لے آؤ ذرا. ہاں آؤ, وارسی رنگ ہے ماشاءاللہ سے. اوپر آ جاؤ, اوپر ادھر رکھ دے, اٹھا دے. ہاں اپنی چندریا ہوئی رہن دو. 4 دیوبندی مولوی آئے جب میں MIDC سے تقریر کر کے آیا. اللہ اللہ کہے آئے, 4 آئے. بولے آپ نے تقریر تو بہت اچھی کری مگر آپ نماز پہ نہیں بولے. تقریر بہت اچھی کری مگر داڑھی پہ آپ نہیں بولے. تو میں نے کہا اللہ اللہ یہ بتا کہاں گئی چھڑی, چھڑی دے دی چھڑی. میں نے کہا ڈنڈا سر پہ مارے کیا بچائے گا؟ بولا سر بچاؤں گا. میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے کیا بچائے گا؟ بولے پیر بچاؤں گا. میں نے کہا ڈنڈا سر پہ مارے اور تو پیر بچا تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا, ہم مر جائیں گے. میں نے کہا پتہ چلا حملہ جہاں ہو حفاظت وہی ہونی چاہیے. حملہ جہاں ہو حفاظت. تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا, تم نے ہماری نماز پہ حملہ نہیں کیا. گھس جاؤ مسجد میں تو نکلنے کا نام نہ لو. تم نے حملہ کیا تو عشق رسول پر حملہ کیا, حملہ کیا تو آقا کی محبت پر حملہ کیا. بریلی شریف سے اعلی حضرت سرکار اٹھے, اپنے غلاموں کو بلایا, فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا, بچے یتیم ہو جائیں پرواہ نہ کرنا, عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ پڑنا, نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے پائے. لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں بھلے آدھی روٹی کھاؤ اپنا ایمان بچاؤ, خدا نہ خواستہ بھوکے سو جاؤ اپنا ایمان بچاؤ. میں نے کہا ان 4 دیوبندی مولویوں سے میں نے کہا 100 برس کا ایک مشرک آیا, آنے کے بعد اس نے کہا مجھے مسلمان کرو 9:30 بجے. میں نے کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوچھا ان 4 دیوبندی کون ہو گیا؟ بولے مسلمان ہو گیا. میں نے کہا 10 بجے اچانک وہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب میں نے ان 4 دیوبندیوں سے پوچھا اب بتاؤ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جو 4 دیوبندی مولوی بولے جنت میں جائے گا. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو 1 رکعت نماز نہ پڑھی جنت میں جائے گا, 1 روزہ نہ رکھا جنت میں جائے گا, 1 پیسہ زکات نہ دی جنت میں جائے گا, حج نہ کیا جنت میں جائے گا. 100 برس کا مشرک تھا. تو 4 دیوبندی بولے ایمان تو ہے. کیا کہا؟ ایمان تو ہے. میں نے کہا الحمدللہ پتا چلا دلیل میری زبان دشمن. اگر ایمان ہے تو بیڑا پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے, اسی پیارے محبوب کی محبت میں سلائے, اسی پیارے محبوب کی محبت میں اٹھائے. کھڑے ہو جاؤ. کیا نام ہے جلدی سے بولو, یہ چادر تو ہٹاؤ یار تم. کیا نام؟ انس. حضرت انس کا مولا صدقہ عطا فرمائے, مالک و مولا عالم باعمل بنائے, دین مصطفیٰ کا خادم بنائے, مسلک اعلی حضرت کا ناشر و مبلغ بنائے. مولا انگریزیت سے ان کو اور ان کے ماں باپ کو نفرت عطا فرما دے, دین کا غلام بنا دے ان کے ماں باپ انشاءاللہ تعالی. ذرا دیکھو انس کون ہے جلدی بولو. نماز ہے اس کے اوپر فرض نہیں, روزہ اس پہ فرض ہے نہیں, نماز زکات اس پہ فرض ہے نہیں, مگر مسلمان. داڑھی ہے, ادھر دیکھو نیچے دیکھو,
دیکھو بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا. یہ اعمال ہے. اس کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے وہ ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. یہ نہیں کہ جب بڑا ہو کے کلمہ پڑھا تو نام رکھا گیا، میاں جیسا ہی پیدا ہوا ویسے ہی نام رکھ دیا، محمد انس. کہہ دو سبحان اللہ. اے میرا بنارس کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، جب حضور مظہر اعلی حضرت شیر بے شیر سنت سے منظور نے کہا تم یہ فاتحہ دلاتے ہو تو یہ بریانی جاتی بھی ہوگی، یہ قورمہ جاتا بھی ہوگا، یہ متنجن جاتا بھی ہوگا، لہذا وہ تمہارے مردے کھاتے بھی ہوں گے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. اور آگے بولو. بولے جب کھاتے ہوں گے تو ضرورت بھی پڑتی ہوگی، لہذا قبریں بڑی گندی ہوں گی. مظہر اعلی حضرت نے فرمایا قبریں گندی نہیں رہتی. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ تمہاری طرف سے کوئی پارسل نہیں جاتا، سب بھوکے بیٹھتے ہیں، آ کے سب چٹا کر جاتے ہیں. فرمایا سن منظور. یہ دادا کے نام کی قربانی، یہ نانا کے نام کی قربانی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو یہ بھینس کیا دادا کی قبر میں جاتی ہے؟ یہ بکرا کیا نانا کی قبر میں جاتا ہے؟ جب بھینس اور بکرے کا ثواب جاتا ہے تو کلام الہی کا بھی ثواب جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بے شک. یہ دیکھو فرمایا منظور سن. کیا فرمایا؟ منظور سن. کون؟ سبحان اللہ. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. جن کو اعلی حضرت نے تحریری طور پر ولد المرافق غیظ المنافق التاجی داری لحوات عبد الباری تیسری جلد میں تحریر فرمایا حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے. سبحان اللہ. دشمنوں پہ غیظ و غضب ڈھانے والا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر گر زہر بھی مل جائے پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا منظور یہ انس 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا. کتنے دن؟ زور سے بولو. 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہا. ماں نے پانی پیا، انس کو پانی ملا. ماں نے چاول کھائے، انس کو چاول ملے. ماں نے روٹی کھائی، انس کو روٹی ملی. ماں نے سیب کھایا، انس کو سیب ملا. ماں نے سنترا کھایا، انس کو سنترا ملا. مگر ماں کے آغوش میں تھا، نہ پخانہ کیا نہ پیشاب کیا. کیا بات ہے. نہ پخانہ کیا نہ پیشاب کیا. فرماتے ہیں منظور آقا کی ایک کنیز کے آغوش میں آ گیا. سبحان اللہ. آقا کی ایک کنیز کے آغوش میں آ گیا، نہ پخانہ کرا نہ پیشاب کیا. جب کنیز کی آغوش میں آنے کا یہ عالم ہے تو جو ہمارا بھائی نبی کی رضائے رحمت میں آ گیا وہ کیسے پخانہ کرے گا، وہ کیسے پیشاب کرے گا. سبحان اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ اللہ. میں یاد رکھنا ایک جملہ بھولنا نہیں. گھر میں پنکھا ہے. بولو گھر میں. زور سے بولو. گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے؟ پنکھے میں تو گھر نہیں. گھر میں کولر ہے. گھر میں یا کولر میں گھر ہے؟ نہیں. گھر میں اب بھی نہیں سمجھو گے. اے بنارس کا بھولا سنی، گھر میں پنکھا ہے، پنکھے میں گھر نہیں ہے. گھر میں کولر ہے، کولر میں گھر. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ورنہ پنجابیوں کی بہت بڑی بڑی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے. اب آؤ. میں نے ان سے کہا اللہ اللہ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم داڑھی پہ نہیں بولے. داڑھی کا اللہ اللہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے. پوچھو ان علماء کرام سے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے. داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے، مگر سر کے بال رکھنا واجب نہیں. سر کے بال رکھنا چاہے رکھو یا منڈا دو، رکھو منڈا دو، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. چاہے رکھو یا
اب بھی نہیں سمجھے گا؟ اے بھولا سنی، میں نے ان 4 دیوبندیوں سے کہا ہم سے کہہ رہے ہو داڑھی پہ نہیں بولے، اللہ کی بارگاہ سے جب محمد انس رضا تشریف لائے تو سر کے بال تو لائے، سر کے بال، خدا نے سر کے بال تو دیے، داڑھی کے بال نہیں دیے۔ سر کے بال واجب نہیں تھے، داڑھی بولو، داڑھی واجب تھی۔ اللہ اللہ، لہذا وہاں بجائے یہاں کے یہاں بال ہوتے داڑھی لے کے آتا۔ اب بھی نہیں سمجھو گے؟ میں نے کہا سنو دیو کے بندو، رب کی مشیت نے بتا دیا انس، ایمان یہاں سے لے جا، اعمال دنیا میں جا کے بسا لے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جا بیٹا جا۔ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے، اپنے محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ پھر مت کہنا اللہ اللہ، اسی لیے میرا کام ہے بتا دینا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اس لیے کہ فرمایا قیامت کے دن کچھ پیر اور مولوی جب قبر سے اٹھیں گے، آقا فرماتے ہیں ان کی شکلیں بندر اور سوروں کی ہوں گی۔ معاذ اللہ بولو معاذ اللہ۔ پوچھا جائے گا کون ہیں یہ لوگ جن کی شکلیں بندر سوروں کی ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ مولوی ہیں، یہ وہ پیر ہیں جو پیٹ تو پالتے رہے، میری امت کی ہدایت نہیں کی، حق کو حق نہ بتایا، باطل کو باطل نہ بتایا، اس لیے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا۔ معاذ اللہ بولو زور سے۔ ہم بھی جانتے ہیں نماز پہ بولنا، مگر پہلے ایمان ہے بعد میں نماز ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں داڑھی ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں روزہ ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں زکات۔ ایمان پہلے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز حضور کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازی دبا اٹھائی کیوں۔ اے بنارس کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ذرا اپنے آپ کو سمجھ لے، جب تیری منزل یہ ہے تو تیرے آقا کی منزل کیا ہوگی؟ آپ کہو گے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، 8 بانس لگے، 8 بامو لگے، تب یہ شامیانہ رکا، 2 اور 2 4 اور 2 8 ڈنڈے لگے، 8 بامو لگے، 8 بانس لگے تو شامیانہ، یہ 2 گز کا شامیانہ، اس کو روکنے کے لیے 8 بامو لگانے پڑے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک بھی عاشق ایمان والا دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ ذرا غور کرو، ایک آقا کا غلام پوری قیامت روک لے، جب غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ سنو، آپ نے ان علماء کرام سے سنا ہوگا، اللہ ان کی عمر میں بے پایاں برکتیں عطا فرمائے، روح القدس سے انہیں مولا ان کی مدد فرمائے، بیش از بیش مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرنے کے مولا ان کو مواقع عطا فرمائے۔ ذرا غور کرو پیارے، اللہ اللہ، آپ نے کیا سنا؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، سنا آقا کا فرمان، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، جلدی بولو کیا؟ اب بھی نہ سمجھے گا بنارس کا سنی تو کب سمجھے گا؟ ذرا غور کر، پہلے ماں نہیں ہوتی، پہلے وہ تمہارے گھر کی شہزادی ہوتی ہے، نور نظر ہوتی ہے، لختے جگر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بڑی ہو جاتی ہے اس کی شادی کر دیتے ہو تو دوسری جگہ جا کر اس کو بہو بنایا جاتا، کیا ہوتی ہے؟ بہو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب چاند سا بیٹا اس کی گود میں آتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کی روشنی میں تو مجھے بتا، یہ جو ماں ہے اللہ اللہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ کون ہے؟ وہ تیری تو شہزادی ہے، تیری تو نور نظر ہے، تیری تو لختے جگر ہے، تیری تو یہ بیٹی ہے۔ اس بیٹی کے پاؤں کا یہ عالم ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ بولو ذرا زور سے، سبحان اللہ۔ ارے تمہاری بیٹی کے قدموں کا یہ عالم تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا کیا عالم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بے ایمان اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے معاذ اللہ کہ نبی ماں اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اللہ اسی پیارے حبیب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی پیارے حبیب کی محبت میں اٹھائے، پیار کر لے یار کر لے، بیڑا
پار کر لے. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی روح ہے, یہی جان ہے, یہی تمام ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, تو خدا کے پاس کیا نہیں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, خدا کے پاس کیا نہیں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, خدا کے پاس کیا نہیں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, خدا کے پاس کیا نہیں. یہ رکھا ہے قرآن پاک, اللہ کا کلام. جب حضرت ملکہ بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا قریب آئیں تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, جو نبی ہیں, نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے, خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے, خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے, خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے, کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لا دے, جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لا دے. ہزاروں میل کے فاصلے پر تالے پہ تالا, تالے پہ تالا, تالے پہ تالا, تالے پہ تالا, 7 کہنا چاہیے تالوں میں 7 محل میں مقفل ہے. تو جن نے کہا میں لا دوں گا, پوچھا کتنی دیر میں, کہا دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے, مجھے. اے نبی, آپ بندوں سے کہہ رہے ہیں, آپ خدا سے کہتے تخت آ جاتا. ان کی رحمتوں نے جواب دیا, وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی, جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا, جس کے گلے میں قرآن ہوگا, اور مسجد میں ظالم اٹھک بیٹھک کر رہا ہوگا, اور یہ سمجھائے گا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. آقا کے امتی پریشان ہوں گے, مگر جب قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو دیکھیں گے, رب کے کلام کے اندر, کہ نبی ہو کر ولی سے کہا, نبی سے نے کس سے کہا, ولی سے. حضرت عاصف بن برقیہ نے عرض کیا حضور میں لا دوں گا. کیا عرض کیا حضور میں لا دوں گا. ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے, اور 7 تالوں میں 7 محل میں مقفل ہے. فرمایا کتنی دیر میں, آپ نے عرض کیا قبل ان یرتد طرفک, پلک جھپکنے سے پہلے. ذرا زور سے بولو, پلک جھپکنے سے پہلے. قرآن شریف ہے, قرآن شریف. تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو سامنے آؤ, نبی ولی سے کہہ رہا ہے, نبی ولی سے. جب نبی ہو کر ولی سے کہہ سکتا ہے تو امتی ہو کر بدرجے عتم ولی سے عرض کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں, اور ہمارے آقا سارے نبیوں کے امام ہیں. ہمارے آقا سارے نبیوں کے امام ہیں. جب اس سبحان اللہ اس نبی کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو سارے نبیوں کو جو امام ہمارے آقا ہیں, ان کی پیاری امت کے جو ولی غوث پاک ہیں, ان کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے, انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے. پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا اور اس نے بتایا نہیں, پیار کر لے یار کر لے بیڑا. یہی اثر ہے, یہی کل ہے, یہی روح ہے, یہی جان ہے, یہی تمام ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت سیدنا امام غزالی علی رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں, ابلیس نے 600 کروڑ برس عبادت کری. کتنی, جلدی سے بولو, 600 کروڑ برس. ادھر دیکھو کتنی, دانا دھن دانا دھن دانا دھن دانا, کتنی. اور کتنا بڑا عالم, 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 فرشتوں کا استاد. یہ حضرات اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. یہ تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں, وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. اللہ اللہ. جنت میں تھا, نکال دیا گیا. ہم نے پوچھا بابو تم کیوں نکالے گئے, کیا ماجرا ہے؟ 600 کروڑ برس عبادت کے بعد نکال دیے گئے. کیا شراب پی تھی؟ بولے بھٹی نہیں تھی تو شراب کہاں سے پیتے. اللہ اللہ. تو ہم نے کہا کیا آپ نے سنیما دیکھا تھا؟ بولے تھیٹر ہی نہیں تھا تو سنیما کہاں سے دیکھتے. تو کیا آپ نے چوری کری تھی؟ بولے دنیا کا مالی ہی نہیں تھا تو چوری کیا کرتے. تو ہم نے کہا پھر آپ نے کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالی تھی. بولے لڑکی تھی نہیں, نظر کس پہ ڈالتی. تو بولے ہم نے پوچھا پھر کیوں نکالے گئے؟
بولے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں جانا ہے. بولو انشاءاللہ ہمیں، زور سے بولو انشاءاللہ ہمیں، اور جانے جانا کے صدقے میں جانا. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمیں جانا ہے اور جانے جانا کے صدقے میں جانا. سبحان اللہ. تو بولا اللہ اللہ کہ میں عبادت تو کری، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیمی سجدے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، میں نے انکار کر دیا، اس بنا پہ نکال کے باہر کر دیا. اس بنا پہ نکال کے اللہ اللہ. اب بھی آپ نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ اللہ. کتنی 600 کروڑ برس عبادت کری اور اس کے بعد نکال کے باہر کر دیا. قیام گاہ کی حاجی صاحب کیا نام؟ نور محمد نہیں، ان کا نورو بھائی. اللہ نور کی اور چمکے کرنے عطا فرمائے اپنی. نورو بھائی کے پارسال آیا تھا. بیٹھ جاؤ. اے میاں بیٹھ. بھائی کہاں جا رہا؟ پان بھی ضروری ہے، جان بھی ضروری ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. نورو بھائی سے پوچھا، نور محمد بھائی سے پوچھا، نور الحق سبحان اللہ، حق فرید بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. نور الحق بھائی سے پوچھا وہ منشی کہاں، وہ منشی کہاں ہے جو پارسال یہاں تھا؟ تو نور الحق بھائی بولے میں نے نکال دیا. کیا کہا؟ میں نے نکال دیا. میں نے کہا بہت برا کیا نور بھائی، یا تو آپ نے رکھا نہ ہوتا، اور رکھا تھا تو پھر نکالا نہ ہوتا. کسی غریب کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے. تو نور الحق بھائی بولے سنیے بات ایسی ہے، مجھے پتا نہیں تھا. اس نے کری چوری تو مجھے معلوم ہوا چور ہے، تو میں نے بولو تو میں نے نکال دیا. اور خدا تو علیم و خبیر ہے، خدا علیم و خبیر ہے. اس کے غیب کے تو یہ بھی قائل ہے، اس کے غیب کے یہ بھی قائل ہے. 600 کروڑ برس عبادت کری اور اتنا بڑا مولانا بنایا، اتنا بڑا مولانا بنایا، اتنا بڑا مولانا بنایا کہ فرشتوں کا استاد بنایا، اور اس کے بعد نکال کے باہر پھینک دیا. مالک و مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا سنو بات یہ ہے کہ کوئی مولانا صاحب پگڑ باندھ کے یہ نہ سمجھ لیں جنت ہماری ہو گئی، کوئی صوفی صاحب عبادت کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ جنت ہماری ہو گئی. جنت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کی تعظیم کرنے والا ہو. تبھی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے. اب آگے چلو بنارس کے سنیوں. اللہ اللہ. یہ کتا چلا. کون کتا؟ اگر وہ گھر میں پالو تو رحمت کے فرشتے ناراض ہو جائیں. کون کتا؟ اگر اس کا لعاب لگ جائے تو ہماری تمہاری نماز نہ ہو. کون کتا؟ وہ کتا جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے روٹ جائیں. وہ کتا چلا، وہ کتا چلا، اور چلنے کے بعد اسے منع کیا، پھر چلا، پھر روکا، پھر چلا، پھر روکا، پھر چلا. اصحاب کہف نے فرمایا تم بھوکو گے. اللہ اللہ. بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. قطمیر کتے نے عرض کیا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں، وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں. مجھے ساتھ میں رہنے دیجئے. نتیجہ یہ کہ رب نے اس کتے کا نام قطمیر رکھا. سورہ کہف میں اس کا تذکرہ فرمایا. جس حیات قضائیہ سے بیٹھا ہے وہ انداز رب نے بیان فرمایا، اس کا نام قطمیر رکھا. میں نے پوچھا اے قطمیر یہ کیا ماجرا ہے؟ 600 کروڑ برس عبادت کری، جنت میں تھا باہر کر دیا گیا، اور آپ کے پاس نماز آپ کے پاس نہیں، روزہ آپ کے پاس نہیں، حج آپ کے پاس نہیں، زکوٰۃ آپ کے پاس نہیں، غسل آپ کے پاس نہیں، کرتا آپ کے پاس نہیں، پاجامہ آپ کے پاس نہیں، تہبند آپ کے پاس نہیں، نیکر آپ کے پاس نہیں، ٹوپی آپ کے پاس نہیں، چڈی آپ کے پاس نہیں، اور جنت میں جا رہے. تو قطمیر کتے نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، بریلی والے رضا سے پوچھو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ اللہ ان زبان حال سے سبحان اللہ پکار اٹھے. سبحان اللہ. مجھ سے نہ پوچھو، بریلی والے اعلی حضرت سرکار سے پوچھ لو. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. میں نے سن رکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، محبت بہت بڑی دولت ہے، محبت بہت بڑا خزانہ ہے. سوچ رہا تھا کوئی معشوق ملے عاشق بن جاؤں، کوئی معشوق ملے عاشق بن جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اللہ کے نیک بندے مل گئے، میں نے ان سے محبت کر لی. پروردگار عالم نے میری اس ادا کو قبول فرما کر مجھے جنت کا دولہا بنا دیا. او بنارس کا سنی، بھولا سنی، ایک ناپاک کتا، ایک ناپاک کتا اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرے تو بیڑا. سبحان اللہ. آپ نے تو احمد مختار سے پیار کیا ہے، آمنہ کے لال سے پیار کیا ہے، اللہ کے حبیب سے پیار کیا ہے. تمہیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی اعلی حضرت سرکار پکار اٹھے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. آج ہم کسی سے محبت کریں تو کہیں تمہاری جان کی قسم، آج ہم کسی سے محبت کریں تو کہیں تمہارے چہرے کی قسم. آؤ آؤ قرآن کی بہاروں میں آؤ، آؤ آؤ قرآن کے پاروں میں آؤ، آؤ آؤ رب کے کلام میں آؤ. اللہ کا پیارا حبیب چلے، اللہ کے پیارے رسول چلے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا چلے، اس دھڑکتی ہوئی دھرتی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ناز رکھا، آقا نے قدم رکھا. حکم ہوا جبریل سدرہ پہ نہ بیٹھو، میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دو. سبحان اللہ. فوراً جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور وحی کا نزول ہو گیا. لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس دھرتی کی قسم، اس شہر کی قسم. اگر اتنا ہی جملہ ہوتا، آج کا دیوبندی کہتا سنو سنو مولوی صاحب، یہاں پہ حرم ہے اس لیے قسم یاد کی ہے، یہاں حجر اسود ہے اس لیے قسم یاد کی ہے، یہاں پہ مینا ہے اس لیے قسم یاد کی ہے. نہیں نہیں، رب نے آگے فیصلہ فرما دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب مینا کی بنا پہ قسم نہیں، عرفات کی بنا پہ قسم. تمہارے قدم ناز سے ان ذروں کو نسبت ہو گئی ہے، اس لیے اس کی قدم یاد کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان. اب اعلی حضرت پکار اٹھے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے، اسی پیارے محبوب کی محبت میں سلائے. بنگلور گیا تھا، اللہ اللہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور بولے جعفر شریف کو فون کر دیجئے، ذرا روشن بیگ کو فون کر دیجئے. میں نے کیا بات خیریت تو ہے؟ بولے میرا ٹکٹ کانگریس کا کنفرم تھا، اچانک کچھ لوگ مجھ کو بلا کے لے گئے بہوجن سماج کے دفتر میں، وہاں مجھ کو چائے پلائی اور اس کی مووی بنائی، وہ دلی بھیج دی کانگریسیوں کے پاس. اب کانگریسیوں نے جب اس مووی کو دیکھا کہ ٹکٹ ہم نے دیا ہے اور اپوزیشن کے دفتر میں بیٹھا چائے پی رہا، وہاں سے فون آ گیا، ہم نے اس کا ٹکٹ کینسل کر دیا ہے، ذرا کرم ہوگا آپ فون کر دیں تاکہ میرا ٹکٹ بحال ہو جائے. میں نے کہا حضرت سنیے، میں کوئی نیتا نہیں، لیڈر نہیں، گیدڑ نہیں، الحمدللہ دین کا خادم ہوں، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتا ہوں، میرا کسی سے رابطہ نہیں، الحمدللہ میرا کام یہی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ اللہ. لہذا مگر تم نے جو بتایا میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. بولے ہم نہیں سمجھے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا الحمدللہ میں نے سمجھ لیا، دنیا سے آخرت کو سمجھو، دنیا سے آخرت کو سمجھو. تمہارا ٹکٹ کنفرم تھا مگر اپوزیشن کے دفتر میں جا کے بیٹھ گئے، وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو گیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے، بولو انشاءاللہ، جلدی بولو انشاءاللہ. سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے. اگر وہابی کے پاس بیٹھے گا تو وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو جائے گا. اگر جنت کا ٹکٹ بچانا ہے تو وہابی کے ساتھ نہ بیٹھو، اور کانگریس کا ٹکٹ بچانا ہے تو اپوزیشن والوں کے ساتھ نہ بیٹھو.
اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو شر و مکر و کید سے بچائے، اپنے پیارے محبوب کی محبت میں جلائے۔ اسی زمانے میں اتفاق سے ڈکیتی ہو گئی اور پولیس والے آ گئے، ڈھونڈا تلاش کیا، 4 ڈکیت پکڑے۔ کئے پکڑے؟ 4 ڈکیت پکڑے۔ اللہ اللہ، چونکہ الیکشن کا زمانہ تھا لہذا 4 ڈکیت کو پکڑ کے لے کے چل دیے۔ اب جب لے کے وہ 4 ڈکیت کو چلے، چوراہے پہ جب پہنچے چورنگی پہ، وہاں کوئی صاحب کھڑے تھے۔ ڈکیت نے کہا السلام علیکم، وہ جو کھڑے تھے بولے وعلیکم السلام۔ سیو سٹی بولا گاڑی روک، جلدی روک، گاڑی پکڑ کے لائی سے جلدی سے گئے، اسے بھی پکڑ کے لائے اور گاڑی میں ڈالا۔ بولا سر کیا بات ہے، سر کیا بات؟ بولے کم بخت سر کہہ رہا ہے، ہم سوچ رہے تھے 5واں ڈکیت گیا کہاں، 5واں ڈکیت گیا کہاں؟ اس نے تم کو سلام کیا، تو نے سلام کا جواب دیا، اس کا مطلب رات کی ڈکیتی میں تو بھی تھا۔ اب ذرا کپڑے اتار کے جب پٹا چلے گا تو اب تو بتائے گا اور کون کون تھا۔ لے چلو اسے چوکی میں لے گئے اور اتارے کپڑے اور دنا دن پٹے پہ پٹے پہ پڑتا جاتا تھا، مار کھاتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، یہی کہتا تھا نہ میں نے ڈکیت کے سلام کا جواب دیا ہوتا، نہ پولیس والوں کی مار کھائی ہوتی۔ اے میرا بنارس کا بھولا سنی، اگر پولیس کی مار سے بچنا ہے تو ڈکیت کے سلام کا جواب نہ دے، اور فرشتوں کی مار سے بچنا ہے قبر میں تو جو ایمان کے ڈاکو ہیں وہابی، ان کے سلام کا جواب نہ دے۔ بس وہابی سے دور ہو جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دبا اٹھائے کیوں، پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی جان ہے، یہی روح ہے، یہی تمام ہے۔ اللہ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ تعالی حضرت عظیم برکت علی رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے، مجھ سا گناہ گار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور آگے چلو، اللہ اللہ، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا، اس نے بتایا ہم لوگ گاڑی سے جا رہے تھے، سن لو بنارس والو، گاڑی سے جا رہے تھے، ارقم بھائی بھی تھے، ہمارے کرم فرما مولانا غلام معین الدین صاحب بھی تھے، اللہ اللہ، ہمارے عبد القدوس بھائی بھی تھے، چلے جا رہے ہیں، بھوک لگی تھی، دیکھا ایک ڈھابا ملا، اس پہ لکھا ہوا تھا کھانا آپ کھائیے، بل آپ کے پوتے دیں گے۔ ارقم بھائی بولے بہت اچھا ہوٹل مل گیا ہے، کھانا ہم کھائیں گے، بل پوتے دیں گے، چلو اس سے اچھا ہوٹل کون سا ہے، کھانا کھایا جائے۔ عبد القدوس بھائی بولے معاملہ گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ مولانا غلام معین الدین صاحب قبلہ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، جیب میں پیسے ہیں، ابھی جلسہ کر کے آ رہے ہیں، اگر گڑبڑ ہوا تو ادا کر دیں گے ورنہ موبائل بیچ دیں گے۔ اچھا بھائی چلو، اب گاڑی روکی، سب لوگ گئے اندر ہوٹل میں۔ اب چونکہ کھانا خود کھانا تھا اور بل پوتوں کو دینا تھا تو ایک بولا چکن تندوری، دوسرا بولا بریانی، چوتھا بولا قورمہ، یعنی جتنے آدمی اتنی غذائیں، اللہ دنا دن کھایا، مونچھوں پہ تاؤ دیا۔ اب بولے پانی نہیں بلکہ پیپسی، کیونکہ بل پوتوں کو دینا ہے۔ اب پیپسی آئی، دنا دن پیپسی پی، مونچھوں پہ تاؤ دیا۔ اتنے میں ویٹر آیا، آنے کے بعد اس نے بل پیش کیا۔ ارقم بھائی نے کہا کم بخت، اگر وہ بورڈ صحیح ہے تو یہ بل غلط ہے، اور اگر بل صحیح ہے تو بورڈ غلط ہے، اس کو تو یہاں سے ہٹا دے۔ تو ویٹر بولا حضرت معاف کیجئے گا، بل بھی صحیح ہے اور بورڈ بھی صحیح ہے، یہ آپ کا بل نہیں ہے، یہ آپ کے دادا جان کا بل ہے، یہ آپ کے دادا جان کا بل ہے۔ اے بنارس کا بولا سنی، پھر مت کہنا نہیں بتایا، جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے۔ اب آؤ چلو اس جگہ چلیں، مرغا فری، قورمہ فری، مٹن فری، تندوری فری، زردہ فری، آنا فری، جانا فری۔ آپ کہو گے ابھی تو ارقم بھائی نے پھنسایا تھا، کیا ادریس رضا ہمیں پھنساؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، پھنسانا نہیں بلکہ پھنسانے والوں کو چھڑانے آیا۔ کیا بات ہے۔ اے بنارس کا بھولا سنی،
نور الحق بھائی نے اپنے بچے کا شادی کارڈ بانٹ دیا کہ ہماری بارات بدوہی جائے گی، صبح بس میں آ جانا جلدی سے، ساتھ میں چلیں گے۔ اب کارڈ لے کے آپ گھر آئے، بیگم سے کہا یہ دیکھو نور الحق بھائی کے شہزادے کی شادی ہے، اس کا یہ شادی کارڈ آیا ہے، کل ہم کو جانا ہے، صبح اٹھا دینا، وہ نیا کرتا نکال دینا، نئی تہبند نکال دینا، نئی ٹوپی نکال دینا۔ کارڈ سرانے رکھا، آپ تو سو گئے، اب آؤ چلا بدوہی چلیں۔ وہاں کا کیا منظر ہے؟ وہاں کا منظر یہ ہے، کہہ رہے ہیں باراتی تو 200 ہیں مگر کرسیاں ٹینٹ والے سے 300 لگانا، اگر زیادہ باراتی آ جائیں تو کوئی کھڑا نہ رہے۔ باورچی سے کہا جا رہا ہے زردہ مزے کا ہونا چاہیے، میٹھے میں کمی نہ رہے۔ آگے بڑھ کے باورچی سے کہا جا رہا بریانی میں عمدہ گوشت ہونا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ براتیوں کے لیے خالی ٹانگ کا مرغا ہونا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ اللہ تم سو گئے، وہاں تیاری، وہاں اب بھی نہیں سمجھے گا، بلا تشبیہ بلا تمجید سمجھنے کے لیے آقا کا دامن تھاما، تم تو سوئے ہو مگر جنت میں تیاری چل رہی ہے۔ کیا بات ہے، جنت میں تیاری چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد جب آپ بدوہی پہنچے تو کیا ہوا ذرا غور کرو۔ اللہ اللہ، فوراً جب بدوہی پہنچے تو اللہ اللہ، آپ کو فوراً پیپسی پیش کری گئی۔ آپ نے کہا اللہ اللہ سگریٹ لاؤ، تو بولے سگریٹ نہیں، سگریٹ نہیں۔ اللہ اللہ، کون ہے بھائی؟ کون؟ زین العابدین۔ اچھا، ارے ادھر دیکھ، سب کی نظر پلٹ گئی۔ کیا کہا؟ کہا دیکھو ٹانگیں عمدہ ہونا چاہیے، قورمے میں اچھا شوربہ ہونا چاہیے، بریانی بڑھیا ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہی بارات یہاں سے چلی اور کہاں پہنچی؟ ادھر دیکھ، کہاں پہنچی؟ زور سے بولو، کہاں پہنچی؟ بدوہی۔ مونچھوں پہ تاؤ دیا، آپ نے کہا لاؤ ٹھنڈا، اس نے کہا حضور پوری دکان ہے۔ آپ نے کہا لاؤ سگریٹ، آپ نے کہا پوری دکان لگا دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا پیا، اور اس کے بعد سگریٹ پی، اس کے بعد آپ نے پان کھایا، اور اس کے بعد جب کھانے پہ بیٹھے بولے جتنی ٹانگیں ہیں ادھر دے دو، جو بریانی ہے ادھر دے دو، دنا دن کھا رہے، گرم لاؤ روٹی۔ کیا کہا؟ گرم لا روٹی۔ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، 360 دن آتے ہو بدوہی مگر یہ انداز نہیں ہوتا، آج تو بڑا عجیب انداز ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو بنارس والوں نے کہا جب آتے تھے تو تنہا آتے تھے، آج دولہا کے باراتی بن کر آئے ہیں، لہذا آج ہمارا کام ہے نخرے دکھانا، ہمارا کام ہے اور ان کا کام ہے ناز برداری۔ کیا کام ہے؟ اب دنا دن جب سب کھانا کھا چکے، اب سمدھی نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا ہاں وہ رہ گئے باجے والے۔ اللہ اللہ، کہا اسے بھی بلاؤ۔ کیا کہا؟ باجا بجانا جائز نہیں ہے، اللہ وہابیت کا باجا بجا دے، مگر سمجھانے کے لیے عرض کر، کہا انہیں بھی بلاؤ، انہیں بھی کھلا، انہوں کو بھی بلایا، ان کو بھی کھلایا۔ اللہ اللہ، اور اس کے بعد بارات بدوہی سے چلی بنارس آئی۔ کہاں آئی؟ زور سے بولو، بنارس آئی۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ مرغا فری، بریانی فری، قورمہ فری، زردہ فری، آنا فری، جانا فری۔ اے میرا بھولا سنی، یہ دنیا کا دولہا تھا، اس کا باراتی بن گیا تو مرغا فری، زردہ فری، بریانی فری، قورمہ فری، اور نبی آخرت کے دولہا ہے، نبی آخرت کے دولہا ہے، اس کا باراتی بن جا، جنت فری، حورے فری، غلما فری، آب کوثر فری، آنا فری، جانا فری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مجاہد ملت، جشن غوث اعظم حضرت علامہ ادریس رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ کہہ دو آمین، زور سے بولو، پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے۔ ہاں، میں نکلا ظہر کی نماز پڑھ کر تو چلا آ رہا تھا، دیکھا میں نے چڑھتا چلا جا رہا ہے،
نبی نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو کم بخت نے گھٹنا کھول دیا. عقل کے اندھے نے. مرقات شرع مرقات مشکات مرقات ملا علی قاری علی رحمہ لکھتے ہیں وہ سنت جو کسی بد مذہب کی علامت بن جائے اس کا چھوڑ دینا بہتر، اس کا چھوڑ دینا بہتر. تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا وہ چڈی کٹ آ گئے تو ہمارے بزرگوں نے اپنی تہمت اور پاجامہ نیچا کر لیا. دیکھا وہ گنجے آ گئے جن کا آقا نے نشانی بتائی تھی گنجے ہوں گے تو ہمارے بزرگوں نے زلفیں رکھ لی تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. آیا مل گیا کم کیسا مسلمان نے جواب نہیں دیتا. میں نے کہا کائے کا؟ بولے سلام کا. میں نے کہا سلام کر رہے؟ میں تو یہ سمجھا تم کہہ رہے سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم. کم بخت یہ کون سا سلام؟ سلام تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے، اور جو آقا کو سلام نہیں کرتا ہم اس کو سلام نہیں کرتے. تو جیسے ہی باہر نکلا پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. کیا کہا؟ بس چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا. دیکھا آپ نے نا لجر پجر. اللہ اللہ. جیسے ہی بریلی شریف کا نام سنا لگی اس کو آگ. برجسا کہا یزید جنت میں جائے گا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی پروردگارہ بارے الہ مالک و مولا ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہوں جنت کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں. جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا اور جہاں رسول کا شہزادہ حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اتنا کہا تو چیخنے لگا. بھیڑ جمع ہو گئی. کیا بات ہے کیا بات؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو اسی سے پوچھو. بات یہ کہ میں نماز پڑھ کے نکلا. اس نے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. برجسا اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی پروردگار عالم جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. سبحان. یہ چیخنے لگا چلانے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا ہے یزید جنت میں جائے گا مگر اس کو اطمینان نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا. مگر ہمارا عقیدہ ہے جنت حسین کی ہے اور جتنے حسینی ہیں سب جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کر لے بیڑا پار کر لے. اللہ اللہ. وہ بارات پہنچی اندھیری اتفاق سے. اللہ اللہ. اب اندھیری جب بارات پہنچی قاضی جی کو بلایا گیا نکاح کے لیے. قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئے تو انہوں نے وہ سیرا دیکھا. وہ 24 تھا. بولا یہ سرک یہ بدعت صدیق اکبر نے باندھا, فاروق اعظم نے باندھا, عثمان غنی نے باندھا, مولا علی نے باندھا, طلحہ نے باندھا, زبیر نے باندھا. یہ سرک. اٹھاؤ جا کے بیٹھ گیا. لڑکے نے باپ کو بلایا. کیا بات؟ کہا بپا وہ قاضی 24 ہے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. سیرے کو صرف کہہ رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے سیرا ہٹا دیں ورنہ وہ ولیمے کا مرغا وہ بھی سڑ جائے گا. یہ بارات کا 1 لاکھ روپیہ یہ بھی گئی بھینس پانی میں. بہتر یہ کہ آپ اجازت دو تو میں تھوڑی دیر کے لیے سیرا ہٹا دوں تاکہ کم سے کم نکاح ہو جائے اور اس کے بعد گھر پہنچ کر سنی عالم کو بلا کر پھر سرے نو نکاح پڑھوا لیا جائے گا. کیونکہ اب تو آپ ہنسے تو آپ ہنسے بپا ورنہ بارات بغیر دولہا کے واپس ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے بیٹا. اس نے اتارا سیرا. اتارنے کے بعد ایک طرف رکھا اور اس کے بعد کہا قاضی جی کو بلاؤ. قاضی جی آئے. بولے اب نکاح پڑھا دو گے؟ وہ سرک ہٹ گیا, وہ بدعت ہٹ گیا بقول تمہارے. کہاں ٹھیک ہے اب نماز پڑھا دیں گے. اتنا سننا تھا نکاح پڑھا دیں گے. اب اس کے بعد قاضی بیٹھا. اس نے نکاح پڑھایا خطبہ پڑھا دعا کری ہاتھ پھیرے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ ان کے بپا کہاں ہیں؟ کہا وہ بیٹھے ہیں. کہا بلاؤ. باپ کو بلایا. کہا نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا. دولہا ہمارا دلہن ہماری بارات ہماری آگے. بولے آپ سمجھے نہیں نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا. دولہا ہمارا دلہن ہماری بارات ہماری آگے. بولے آپ تو میرے بچہ نظر آ رہے ہو. وہ بولا میں بچہ نہیں ہوں بلکہ 4 بچوں کا باپ ہوں. 2 کی بارات ہو چکی ہے, تیسرے کی بارات لے کر آیا ہوں. اس کے بعد قاضی بولا نکاح پڑھوائی 500 روپے.
نکاح پڑھوائی. ہاں دولہا بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھا تھا کہ یہ بولے تو اب جب اس نے کہا نکاح پڑھوائی 500 روپے تو دولہا نے کہا حضرت یہ 500 روپے سرک نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے نکاح پڑھوائی 500 روپے لیے کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے نکاح پڑھوائی 500 روپے لیے کیا؟ حضرت عثمان غنی نے نکاح پڑھوائی 500 روپے لیے کیا؟ حضرت مولا علی نے نکاح پڑھوائی 500 روپے لیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کسی نے لیے ہو تو بتاؤ, یہ سرک نہیں. خوشی کی بات ہے, خوشی کی. کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے, خوشی کی. تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں باندھ کے آیا تھا؟ نوٹ خوشی کے نظر آ گئے, سیرا خوشی کا نظر نہیں آیا. عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخار آتا ہے, ان کو بخاری نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں آپ کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق رسول میں مسلک اعلیٰ حضرت پر مقدس زندگی عطا فرمائے. اسی پر مولا ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. زور سے بولو جان ہے یہ. اے میرا بھولا سنی, یہ قرآن شریف وہ ہے جو امریکہ میں پڑھا جاتا ہے, روس میں پڑھا جاتا ہے, برطانیہ, دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جاتا ہے. بولو پڑھا جاتا ہے. آپ بھی پڑھتے ہو ماشاءاللہ. اللہ اللہ. اب پوچھو حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ سے کہ اگر کہا جائے ارقم بھائی ہیں تو صحیح ہے, اور ارقم بھائی چلے جائیں قیام گاہ پہ اور پھر کہیں میں کہوں کہ ارقم بھائی ہیں تو کیا ہوگا؟ جھوٹ. کیا ہوگا؟ آپ بھی کہو گے بھیا جھوٹ مت بولو, ارقم کہاں ہے؟ حالانکہ 10 قدم کے فاصلے پہ گھر ہے, مگر وہاں چلے گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارقم بھائی ہیں, کہا جائے گا ارقم بھائی بولو تھے. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اے بنارس کا بھولا سنی ذرا غور کر لے. اور جب جھوٹ ہوگا تو میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی, میری گواہی نہیں مانی جائے گی. اب آ ذرا قرآن کی بہاروں میں آ جا, قرآن کے پاروں میں آ جا, رب کے کلام کی پیاری نما ریزی میں آ جا. اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول. یہاں بنارس میں جو پڑھ رہا ہے وہ یہاں کہہ رہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امریکہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا محمد اللہ کے رسول ہیں. برطانیہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ پتہ چلا آقا یہاں بھی ہیں, آقا وہاں بھی ہیں, آقا وہاں بھی. اللہ انہی پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے, انہی کی پیاری محبت میں سلائے, انہی کی پیاری محبت میں اٹھائے. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی تمام ہے, یہی جان ہے. پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں. اسلام اس بھیس میں کبھی نہیں لٹا, اسلام اس بھیس میں کبھی نہیں لٹا. چوٹی کے بھیس میں جب بھی لٹا ہے تو اس بھیس میں لٹا, جب بھی لٹا ہے اس پہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی تھے جو کلمہ پڑھ رہے تھے, جن کے چہروں پہ داڑھی تھی, جنہوں نے بھوکا رکھا پیاسا رکھا اور گھر میں گھس کر اور قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. اسی وقت آپ کو شہید کر دیا. آگے بڑھو, حضرت مولا کائنات خلیفۃ المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم تھا, جس نے کوفے کی جامع مسجد میں آپ کو شہید کیا. اور آگے بڑھو, یہ کہنا چاہیے حضرت امام حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی جادہ تھی. اور آگے بڑھو, کربلا معلّہ میں شہید کرنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے, وہی تھے جن کے چہرے پہ داڑھی تھی, جن کی زبان پہ کلمہ تھا, جن کے گلے میں قرآن تھا. اللہ اللہ, وہی کم وقت 22,000 کا لشکر جرار تھا, اور ادھر 72 نفوس قدسیہ تھے. کتنے اٹھاؤ دیکھو فتاوی مصطفیہ میں حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا فتویٰ. میرے آقائے نعمت فرماتے ہیں جادہ نے زہر دیا. کیا فرمایا؟ جادہ نے زہر دیا.
تاریخ اسلام گواہ ہے، اس مسلمان اس بھیس میں نہیں لٹا ہے، جب بھی لٹا ہے تو اس بھیس میں لٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سے ہمیں آپ کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدہ پڑھی، کتنوں کے ساتھ؟ 72 کے ساتھ۔ کتنوں کے ساتھ؟ جلدی بولو۔ 72 کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی کربلا معلی میں امام علی مقام نے علیحدہ نماز پڑھ کر بتا دیا کہ سب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز اسی کے پیچھے ہوتی ہے جو رسول کا وفادار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ اللہ، اے میرا بھولا سنی، ان وہابیوں سے دور ہو جاؤ، ان دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ۔ آج جب محرم کا مہینہ آیا، حسینی تڑپ گیا، کہا کہ اے امام علی مقام، اگر کہیں پانی ملتا، کربلا میں ہوتے تو کہیں سے پانی پیش کرتے، کربلا میں ہوتے تو کہیں سے کھانا پیش کرتے، کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں میں قربان کر دیتے، مگر آقا کربلا میں نہیں ہیں، بنارس میں ہیں، وہاں پانی بند ہوا تھا، یہاں سبیل جاری کر دی ہے، وہاں کھانا بند ہوا تھا، یہاں لنگر جاری کر دیا ہے، وہاں آپ کو شہید کیا تھا، یہاں ذکر شہادتین کی محفل منعقد کر رہے ہیں۔ بولو یہ نیت ہے یا نہیں؟ ہر حسینی کی یہی نیت۔ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کی ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین پاک، حسین پاک، نبی کا لال۔ کس کی تمنا؟ یہ غلاموں کی تمنا۔ اس طرف سے یزیدی پکارے، اے یزید کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جیسے تو نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کرتے، جیسے تو نے کھانا بند کیا تھا ہم بھی کھانا بند کرتے، جیسے تو نے امام کو قتل کیا تھا اس جنگ میں ہم بھی شریک ہوتے، مگر وہاں نہیں، آج بنارس میں ہیں، تیری یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں۔ وہاں کربلا میں پانی بند ہوا تھا، ہم نے یہاں سبیل پہ فتویٰ لگا کر سبیل کو شرک و حرام کہہ کے سبیل کو بند کر دیا۔ وہاں تو نے امام علی مقام کا کھانا بند کیا تھا، ہم نے یہاں ان کا لنگر بند کر دیا، اس کو شرک و بدعت ناجائز کہہ دیا۔ تو نے وہاں امام علی مقام کو شہید کیا تھا، ہم نے خلافت ماویہ و یزید کتاب مولوی محمود احمد عباسی سے لکھوا کے مکتبہ دیوبند سے شائع کی اور اس کے اندر لکھوا دیا کہ حسین اگر زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ معاذ اللہ، بولو زور سے معاذ اللہ۔ اے بنارس کا بھولا سنی، کربلا میں بھی داڑھی تھی، بنارس میں بھی داڑھی ہے، کربلا میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، بنارس میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بس بات اتنی ہے، کربلا میں یزیدی کہا گیا، بنارس میں وہابی اور دیوبندی کہا گیا۔ ان سے دور ہو جاؤ، امام علی مقام کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ، سبحان اللہ۔ کیا عالم ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں عقل کے اندھے، دیو کے بندے، یہ تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے غریب نواز کے بلانے کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اجمیر مقدس ہے، دائیں دیکھو تو گلاب ہے، بائیں دیکھو تو گلاب ہے، سرہانے دیکھو تو گلاب ہے، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو گلاب ہے، دکانوں پہ دیکھو گلاب ہے، غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب کی بہار ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ گنبد اقدس سے جواب آیا، سارے پھولوں کا راجا گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز۔ لہذا بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ 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 اللہ۔ یہ جنتی دروازہ، یہ گنبد مقدس، یہ پیارا در پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ یہ دیکھو یہ شاہجہانی مسجد ہے، آگے بڑھو تو یہ اکبری مسجد ہے، آگے بڑھو یہ اولیاء مسجد ہے، اور آگے بڑھو یہ سندلی مسجد ہے، اور آگے دیکھو یہ 2.5 دن کے جھوپڑے کی مسجد ہے، یعنی آستانے کے چاروں طرف مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہم نے عرض کیا حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ چاروں طرف مسجدیں بنی ہیں، اللہ اللہ۔ غریب نواز کا روحانی
روحانی طور پر گنبد مبارک سے جواب آتا ہے، ادریس رضا جب میرا دیوانہ بنارس سے چلے گا، جب میرا پروانہ بنارس سے چلے گا تو میرا دشمن جلے گا۔ دیکھو قبر پجا جا رہا ہے، دیکھو قبر پجا جا رہا ہے، دیکھو قبر پجا جا رہا ہے، مگر جب وہ یہاں آئے گا شاہجہانی مسجد میں اذان ہوگی، ظہر کی نماز وہاں پڑھے گا، پھر آ کے آستانے پہ حاضری دے گا، پھر عصر کی اذان ہوگی، جا کے صندلی مسجد میں عصر کی نماز پڑھے گا، واپس آ کے آستانے پہ حاضری دے گا، مغرب کی اذان ہوگی، جا کے اولیاء مسجد میں مغرب کی نماز پڑھے گا، واپس آ کر حاضری دے گا۔ اب جب بنارس واپس آئے گا تو دیوبندی کا گریبان تھام کے کہے گا، او نبکار قبر پجا، قبر پجا کہہ رہا ہے۔ اگر میرے خواجہ کو اپنی قبر پجانا ہوتی تو دائیں مسجد نہ بنواتے، بائیں مسجد نہ بنواتے، سرحانے مسجد نہ، چاروں طرف مسجد بنا کر میرے غریب نواز نے بتا دیا جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم ہو تو مزار پہ چلے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند سرکار پکار اٹھے، سنگے درے جانا پر دیتا ہوں جبی سائی، کرتا ہوں جبی سائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظرات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آ رہا ہوں مدراس سے، الحمدللہ رب العالمین، مشکات شریف لے کے بیٹھا تھا، تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ جواب دو۔ یہ مشکات جلد اول ہے، اسی میں لمحات ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی۔ اللہ میرے سرکار کی قبر اطہر پر اپنی رحمتوں کی ساون بھادو برسائی۔ میں نے کہا یہ دیکھو دیوبند کی چھپی، کہاں کی چھپی؟ دیوبند، بولو جلدی سے، دیوبند کی چھپی، یہ ہے مشکات، اسی کے اندر لمحات حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی مقدس۔ سبحان اللہ۔ کون؟ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کر کے واپس آ گئے، مدینہ طیبہ نہیں گئے۔ حج کر کے لوگوں نے عرض کیا حضور مدینہ طیبہ نہیں گئے، آپ نے فرمایا میرے عشق نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ حج کے ضمن میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دوں، اب میں وہیں سے آؤں گا مدینہ طیبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر، بے ہوش نہ ہو، بے ہوش ہو تو ہوش میں نہ ہو۔ حضرت شیخ پھر گئے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ، پھر واپس آئے، پھر گئے مدینہ طیبہ۔ لوگوں نے کہا آپ مکہ معظمہ نہیں جاتے، کہا میرے آقا نے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے آقا نے ایک مرتبہ، لہذا وہ ایک مرتبہ فرض ادا ہو گیا۔ اب تو زبان حال سے یہی فرما دیا، تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے، کیا ہے؟ کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ او چلا چلی والو، او بھوپال چلی والو، یہ ہے مشکات، یہ ہے لمحات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت و رضوان کی، جس کا اللہ 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 اس کے اندر سرکار تحریر فرماتے، خانہ کعبہ میں 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ کتنے؟ جلدی بولو، کتنے؟ کون سی کتاب؟ مشکات کا حاشیہ لمحات۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او قبر پجا کہنے والوں، اب قبلہ بدلو، قبلہ بدلو۔ الحمدللہ اجمیر ہے تو وہاں مزار ہے، اور خانہ کعبہ ہے تو وہاں مزار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمہ نہیں وہ میزاب رحمت کے نیچے سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا مزار ہے۔ بیٹا کہاں جاؤ گے؟ سبحان اللہ، یہاں گئے تو مزار ملا اور وہاں گئے تو مزار ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے۔ پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے۔ ایمان بچاؤ، کیا کہو گے؟ زور سے بولو، ایمان بچاؤ، انشاءاللہ بیڑا
او بنارس کا سنی، وعدہ کرو کہ وہابی سے دور رہیں گے. وہابی سے اٹھاؤ ہاتھ، وہابی سے. اے بنارس کا بھولا سنی، قسم خدا کی وہابی سے دور رہنا تیرا کام ہے، اور جنت میں لے جانے کا کام بریلی والے اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، اللہ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. ارے پیار کیا جانے، پیار تو وہ جانے جو پیار کرتا ہو. میں جو پیار بس اشاروں کی بات ہے، بس تفصیل نہیں کروں گا، مگر تم سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے. یہ تو قسمت کی بات ہے، جس کی قسمت میں پیار ہے. اگر حضرت نے 2-4 دن پیار ناکا کر دیا تو گرم ہو جاتی. خیریت ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ خیریت ہے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو پیار علامت ہے، ثبوت ہے عشق کا. پیار نہیں تو عشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت مظہر اعلیٰ حضرت شیر سنت نے کہیں مسجد نبوی کی سیڑھیوں کو چوم لیا. وہ بولا سرک سرک کیا کر رہا ہے، یہ سرک سرک کیا کر رہا ہے. حضرت نے پوچھا کیا؟ کہا یہ چومنا شرک ہے. حضرت نے پھر دوبارہ چوم لیا. بولا حاجی کیا کرتا ہے یہ سرک سرک کیا کرتا، سرک سرک کیا کرتا. حضرت نے پوچھا کیا؟ کہا بتا تو رہا ہوں یہ چومنا شرک ہے، یہ چومنا شرک ہے، یہ چومنا شرک. حضرت نے پھر چوم لیا تیسری مرتبہ. اب جب تیسری مرتبہ چوما تو جلال میں آ گیا. پوچھتا جاتا کرتا جاتا، پوچھتا جاتا کرتا جاتا، پوچھتا جاتا کرتا جاتا. حضرت بڑے سنجیدہ کھڑے. حضور شیر سنت علی رحمت و رضوان. اور اس کے بعد فرمایا اگر کیا شرک ہے؟ کہا چومنا، کہا چومنا، کہا چومنا. تو حضور شیر سنت نے فرمایا تمہارے دادا نے تمہاری دادی کو چوما، تمہارے فتوے سے مشرک ہو گئے. تمہارے باپ غیر حلالی آئے اور تمہارے باپ نے تمہاری اماں کو چوما، وہ مشرک ہو گئے. تم ڈبل غیر حلالی آئے، لہذا تم شرک نہ کہو گے تو کون کہے گا؟ ارے عقل کا اندھا دیو کا بندہ، کمرے میں چومے تو جائز ہو اور باہر چومے تو ناجائز ہو. سنی اپنی خلوتوں میں بھی چوما کرتا ہے اور اپنی جلوتوں میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے، اسی پیارے محبوب کی محبت میں سلائے، اسی پیارے محبوب کی محبت میں اٹھائے. آج تقریباً 800 برس ہو رہے ہیں. اے بنارس کا بھولا سنی، آؤ آؤ تم بھی چلو اور ہم بھی چلیں، آؤ آؤ تم بھی چلو اور ہم بھی چلیں. اللہ اللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں چلیں، سلطان الہند کی بارگاہ میں چلیں. جب غریب نواز آئے تھے تو بریلی شریف نہ تھا. جب غریب نواز آئے تھے کچھوچا مقدسہ نہ تھا. جب غریب نواز آئے تھے محرارہ مقدسہ نہ تھا. وہ اس وقت آئے تھے جب دیوبند نہ تھا، جب ندوہ نہ تھا، جب سہارنپور نہ تھا. اے غریب نواز، یہ بھولے سنی بیٹھے ہیں، آپ کو آئے ہوئے آج 800 برس تقریباً ہو رہے ہیں کم و بیش. اے غریب نواز، آپ بتاؤ حسین پاک کے بارے میں آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے. اب جب ہم نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، روحانی طور پر یہ ربائی سامنے آ گئی. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ. غریب نواز فرما رہے ہیں میرے آقا بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. دین کی بنیاد ہے میرے آقا. سبحان اللہ. حق کی بنیاد ہے میرے امام علی مقام. سبحان حقا کے لا الہ، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہیں جناب حسین ذی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ انہی کی پیاری محبت میں جلائے، انہی کی پیاری محبت میں سلائے، انہی کی پیاری محبت میں اٹھائے. آؤ آؤ، جو ملے گا خدا سے ملے گا، خدا سے مانگو. جو ملے گا خدا سے ملے گا، خدا سے مانگو. آؤ، جو ملے گا خدا سے ملے گا، خدا سے مانگو. جو ملے گا خدا سے ملے گا، خدا کے پاس نہیں ہے، کیا نہیں ہے، خدا سے مانگو. آؤ آؤ چلو. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی زائل ہو گئی، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. اور حضرت یوسف بھی نبی اور ان کی سبحان اللہ یہ والد. سورہ یوسف کون سا پارہ حضرات؟ سورہ یوسف. قاری مبارک
چلے گئے، اللہ مبارک رکھے۔ کون سا پارا؟ 12واں پارا۔ سورہ یوسف کون سا پارا؟ 12واں پارا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی سے کاندھا ملا رہا ہے، نبی سے عقل کا اندھا دیو کا بندہ۔ ارے اگر تو کرتا پہن لے تو ایسی بدبو آئے، ایسی بدبو آئے کہ تیرے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے کی سبحان اللہ معجزہ دیکھ، نبی کے پیارے کی سبحان اللہ پیارا معجزہ دیکھ۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی زائل ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے اپنا قمیص اٹھا کر دے دیا، لو یہ لے جاؤ۔ وہ قمیص لے گئے۔ کون سا پارا؟ 12واں پارا سورہ یوسف۔ کون سا پارا؟ جلدی بولو۔ 12واں پارا۔ اللہ اللہ سورہ یوسف۔ وہ قمیص لے گئے اور جیسے ہی آپ کی آنکھوں پہ قمیص کو رکھا، فرتد بصیرا، فوراً آنکھیں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، فوراً آنکھیں روشن ہو گئی۔ پروردگارا شفا دینے والا تو بیچ میں یہ قمیص۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، وہ قوم آ رہی ہے جو میرے محبوب سے کاندھا ملائے گی، میرے محبوب کی برابری دعویٰ کرے گی، لہذا مجھے بتانا میری مشیت کو یہ ہے، میرا محبوب تو محبوب ہے، یوسف اگر 2 روز قمیص پہن لے اور اس کی قمیص چلی جائے اور آنکھوں پہ رکھ لی جائے تو شفا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے پیارے کے قمیص کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو میرے پیارے یوسف کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور سارے نبیوں کو جو امام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ اللہ۔ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ سبحان اللہ کہ برابر میں آ گئی تھی، مگر حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے اعلان کیا کہ نماز ظہر کے بعد جنازہ ہوگا، آپ اس میں شرکت فرمائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد جب جنازہ ہوا تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ مولانا علیم الدین صاحب پیچھے ہیں، عبد القدوس بھائی پیچھے ہیں، ارقم بھائی پیچھے ہیں، تمام علماء پیچھے ہیں، تمام قراء پیچھے ہیں، ادریس رضا پیچھے ہے۔ جنازہ جنازہ زور سے بولو، آگے ہے۔ اللہ اللہ۔ اب پوچھا حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ، بڑا غضب کی بات ہے، وہ تو ذرا سا آپ کے برابر آ گئے تھے تو رکوع رکوع نہ رہا، سجدہ سجدہ نہ رہا، قیام قیام نہ رہا، اب عالم یہ کہ سب پیچھے ہیں۔ جنازہ زور سے بولو، آگے ہے۔ اللہ اللہ، ماجرا کیا ہے؟ تو مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے فرمایا، نادان تجھے پتہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز سے پیچھے پڑی، وہ عصر کی نماز سے پیچھے پڑی، وہ مغرب کی نماز سے پیچھے پڑی، وہ عشاء کی نماز سے پیچھے پڑی۔ یہ نماز جنازہ ہے، یہ رہے گا تو سب سے آگے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کی زیارت کرنے جا رہا۔ اللہ اللہ، دیوانہ پکارا، حضور اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سب کھڑے ہیں مگر کوئی جنازے پہ قدم نہیں رکھ رہا ہے۔ ایک آواز آ رہی ہے، ولی کو بلاؤ، ایک آواز آ رہی، وہابی بھی کہتا ہے ولی کو بلاؤ، دیوبندی بھی کہتا ہے ولی کو بلاؤ، سنی بھی کہہ رہا ولی کو بلاؤ۔ بس بات ایسی ہے کہ سنی تو زندہ رہا تو ولی کو پکارتا رہا، اور بعد وصال بھی ولی کو پکار رہا ہے، مگر آج وہابی مجبور ہو کے ولی کو پکار رہا ہے، آج دیوبندی مجبور ہو کر ولی کو پکار رہا۔ پوچھا گیا مولانا علیم الدین صاحب قبلہ سے، حضرت آپ نے ظہر میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ، عصر میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ، مغرب میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ، عشاء میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ، اور اس وقت آپ فرما رہے ولی کو بلاؤ، ماجرا کیا ہے؟ حضرت مولانا علیم الدین صاحب قبلہ نے فرمایا، سنو سنو، اللہ اللہ، چونکہ جنت دلوانا ہے یہ کام ولی کا ہے، یہ کام زور سے بولو، ولی اگر اس قابل ہے تو خود پڑھائے گا، یا ولی جس کو اجازت دے گا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے بنارس کا بھولا سنی، اے بنارس کا سیدھا سادہ سنی، اے بنارس کا ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہ باپ کا ولی ہے کھڑا ہوا، تو کیا پڑھا اس نے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیر۔ مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو غائب ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے، اور جو سال کر چکے ہیں انہیں بھی۔ ذرا غور کرو، باپ کا ولی، باپ کا
वली इतनों को जन्नत दिलवा रहा, और जो ख्वाजा अल्लाह के वली हैं वो कितनों को जन्नत दिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार कर ले यार कर ले, बेड़ा पार कर। और यही नहीं, सुभान अल्लाह, अब और आगे चलो, फिर मत कहना कि इदरीस रजा आया था बताया नहीं। सुभान अल्लाह, पहले क्या पढ़ा गया? सना पढ़ी गई। क्या पढ़ा गया? जल्दी से बोलो, सना। क्या पढ़ेगी? सना। जोर से बोल, सना। सुभान, पहले सना पढ़ी गई। सना पढ़ने के बाद चाहता है कि आप दुरूदे, वो कहना चाहिए दुआए मग़फ़रत हो, जन्नत की दुआ हो। रब की मशीयत ने कहा नहीं, अभी दुआ नहीं होगी, अभी तो मेरे महबूब का दुरूद होगा। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब का। तुमने खड़े होकर सलाम करने से इनकार किया, रब ने मुर्दे के सामने खड़ा करवा के अपने महबूब का दुरूद पढ़वा दिया, अपने महबूब का दुरूद पढ़वा दिया। बस बात इतनी है कि वहाबी मजबूर होके पढ़ता है और सुन्नी मसरूर होके पढ़ता है। सुभान अल्लाह। और यही नहीं, उसके बाद अब बनारस का मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ कायदा ये है, सीधा कांदा 10 कदम, उल्टा पैतियाने, सीधा कांदा पैतियाने 10 कदम, उल्टा सरहाने 10 कदम, उल्टा पैतियाने 10 कदम। कै कदम? कभी पूछा आपने? हजरत ये 2 कदम पे कब्रिस्तान है, ये कांदा क्यों पटला जा रहा है? अब जब हजरत मौलाना अलीमुद्दीन साहब कबिला से पूछा तो हजरत ने फरमाया, नादान, तुझे मालूम नहीं है वो जो जन्नती जिसको 10 कदम सरहाने, 10 कदम पैतियाने, 10 कदम सरहाने, 10 कदम 40 कदम लेके चलेगा तो अल्लाह उस जन्नती के सदक़े में तुझे भी जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। जरा गौर कर, इंतकाल कर चुका है, रूह परवास कर चुकी है, ईमान के साथ दुनिया से जा चुका, ऐसे नहीं जा रहा है, क्योंकि नबी का गुलाम है, नबी का दीवाना है, नबी का आशिक है, लिहाजा नबी की तरफ से ये आता हो गया कि जन्नत आ रहे हो जन्नत में तो जन्नत बांटते हुए आओ। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब उम्मती की शफाअत का ये आलम है तो नबी की शफाअत कुबरा का क्या आलम है? सुभान अल्लाह। अल्लाह उसी प्यारे महबूब की मोहब्बत में जलाए, उसी प्यारे महबूब की मोहब्बत में सुलाए। अल्लाह अल्लाह। फिर मत कहना कि इदरीस रजा आया था बताया नहीं। अब आप सवाल लिख के लाए, मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला, हजरत ये जवाब दे दीजिए। क्या है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप के अल्लाह अल्लाह 4 बेटे हैं, लिहाजा ये मकान किसका, ये दुकान किसकी, ये चक्की किसकी, ये बाग किसका, ये कहना चाहिए पैसा बैंक में किसका। कहा ठीक है कल आना ले जाना। उसके बाद तकसीम कर दिया गया, चूंकि तुम अपने बाप के 4 बेटे हो, लिहाजा बाग तुम्हारा 4 बेटे का, ये दुकानें 4 बेटे की, ये खेती तुम्हारे 4 बेटों की, ये सारा पैसा तुम्हारा सारे बेटों का, लिहाजा तुम आपस में सब तकसीम कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, जहां जहां सुभान अल्लाह बाप की मिल्कियत है वहां वहां वली का इख्तियार है। अब किसी को दुकान मिल गई, किसी को मकान मिल गया, किसी को खेत मिल गया, किसी को पैसा मिल गया, मगर इन्हीं हजरात से पूछो, उलमाए किराम से, मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला से, कि एक शख्स शराबी भी है, जुआरी है, क्या मीरास में हिस्सा मिलेगा? हजरत फरमाएंगे अगरचे शराबी है, जुआरी है, मगर मीरास से महरूम नहीं किया जाएगा। अब पूछो हजरत एक चोर है, क्या मीरास में हिस्सा मिलेगा? का अगरचे चोर है मगर मीरास में हिस्सा मिलेगा। अब पूछो अगर एक मुर्तद हो गया तो मीरास में हिस्सा मिलेगा? तो मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला फरमाएंगे क्योंकि मुर्तद हो गया अब मीरास में हिस्सा नहीं पाएगा, मीरास में हिस्सा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हम सब औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जन्नत से तशरीफ लाए हैं, लिहाजा ये जन्नत अल्लाह अल्लाह हम सब में तकसीम होगी। बोलो इंशाअल्लाह। मगर जो मुर्तद है वो ना यहाँ जन्नत में जाएगा और ना वहाँ जन्नत में जाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बस प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। यही असल है, यही कुल है, यही रूह है, यही जान है, यही तमाम है। जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह के प्यारे महबूब का दामन थामो, नमाज पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, मगर नमाज ऐसे पढ़ो कि सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। नमाज पढ़ो खुदा के लिए और नियाज करो खुदा
والوں کے لیے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں، ایمان پہلے ہے، داڑھی بعد میں، ایمان پہلے ہے، روزہ بعد میں، ایمان پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں، ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں۔ ایمان اصل ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازی دوا اٹھائی کیوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک عابد شب زندہ دار گناہگار کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہوں گے۔ اے گناہگار، تھوڑا سا گناہ دے دے، تھوڑی سی غلطی دے دے، تھوڑا سا جرم دے دے۔ وہ گناہگار پوچھے گا، تم گناہ کیوں مانگ رہے؟ کہا بطور قرض دے دو۔ کہا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ فرمائیں گے، وہ دیکھو احمد مختار، وہ دیکھو سید الابرار، وہ دیکھو آمنہ کے لال اللہ کے پیارے حبیب گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، سیاکاروں کو دامن کرم میں چھپا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ گناہ نہیں، بطور قرض کچھ گناہ دے دو تاکہ نبی کا دامن کرم مل جائے، نبی کی شفاعت مل جائے، نبی کا پیارا سبحان اللہ پیارا دامن پاک مل جائے۔ اب جب اس حدیث پاک کو میرے تمہارے اعلیٰ حضرت سرکار نے دیکھا تو پکار اٹھے، سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اللہ اسی محبوب کی کیا وہ تو سب بتا ہی دیا ہے۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ لہذا یاد رکھو اور وعدہ کرو کہ وہابی سے، زور سے بولو، وہابی سے بس انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک صاحب کلام لکھ کے لائے، سرکار اعلیٰ حضرت نے پڑھا، فرمایا اگر یہی آپ کا حال ہے کہ رات بھر جگتے رہتے ہو، آنسو جاری رہتے ہیں، تمہاری نیند بالکل اڑ گئی ہے، تو مجھ کو اجازت دو تمہاری دستبوسی کروں، اور اگر یہ خالی قال ہے، ایسا حال نہیں ہے، تو یہ جھوٹ اور بارگاہ مصطفیٰ میں، تو وہ رونے لگے، فوراً توبہ کری اور کلام کو چاک کر دیا۔ فرمایا انشاءاللہ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میرے اور تمہارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے شاعری قرآن سے اور حدیث پاک سے سیکھی، میں نے شاعری قرآن سے اور حدیث پاک سے سیکھی۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ وہ شاعر نہیں ہے کہ خالی ایسی شاعری ہے، بلکہ فرماتے ہیں میں نے شاعری قرآن پاک سے سیکھی، حدیث پاک سے سیکھی۔ اب جب اعلیٰ حضرت سرکار نے اتنے غلاموں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیا، سبحان اللہ، تو اس کے اندر کتنے بڑے بڑے گناہگار، سیاکار، خطاکار، ہم جیسے مجرم ہیں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے کس عالم میں عرض کیا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اللہ اللہ، تو اب اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت سچے، ان کا کلام سچا، ان کا پیغام سچا، شرط یہ ہے کہ آقا کا دامن تھام لو۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے۔ ابھی آم کا زمانہ آئے گا، آپ کیا کرو گے؟ آپ نے دیکھا آم والوں کو اپنے رومال سے صفا کرتے ہیں، پکا پکا اوپر، کچا کچا نیچے، بڑا بڑا اوپر، چھوٹا چھوٹا نیچے، اچھا اچھا اوپر، سڑا سڑا نیچے، اور ٹوکرا سجا کے آڑت پر منڈی پہ لے جاتے ہیں۔ اب آ جائے کوئی عقل کا اندھا، دیو کا بندہ، کہے یہ بڑا بڑا تو لوں گا، چھوٹا چھوٹا نہیں لوں گا، پکا پکا تو لوں گا، کچا کچا نہیں لوں گا، اچھا اچھا تو لوں گا، خراب نہیں لوں گا، تو وہ کہے گا عقل کا اندھا تجھے معلوم نہیں یہ منڈی ہے، جہاں بڑا جائے گا وہیں چھوٹا جائے گا، جہاں پکا جائے گا وہیں کچا جائے گا، جہاں بڑا جائے گا وہیں کہنا چاہیے یہ سڑا جائے گا، یہ نہیں کہ اچھا تجھے دے دیں تو وہ خراب کہاں جائے گا۔ اے بنارس کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، کیا تو نے عام سے کمزور اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے؟ عام کو یہ گوارا نہیں کہ بڑا آم چلا جائے، چھوٹا آم رہ جائے، پکا آم چلا جائے، کچا آم رہ جائے، اچھا آم چلا جائے، سڑا آم رہ جائے۔ جب آم کو گوارا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار کو کیسے گوارا ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میرا گناہگار غلام رہ جائے؟ دامن رضا تھام لو، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آخری جملہ سنو،
بیٹھ جا بیٹا، ساتھ میں پیئیں گے. ہاں ہم تقریر کر رہے ہیں، حضرت چائے پی رہے. اونٹ نے دعوت کری تھی، بکری نے دعوت کری اونٹ کی، پھر وہ اونٹ کھا کے آیا تو اونٹ کی دعوت نے بکری کی دعوت کری. تو جب بکری پہنچی تو وہ یوں کر رہا تھا، آئیے کھائیے آئیے کھائیے. بکری نیچے دیکھتی رہ گئی. اچھے موقع سے آپ کم بھائی نے چائے منگائی ہے کہ یہ تقریر کر رہا، ہم پی رہے ہیں، اتنی دیر میں چائے بھی ختم ہو جائے گی. اللہ سلامت رکھے، دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں اور اپنے پیاروں کی پیاری محبت میں جلائے. حضور مجاہد ملت رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. میرے سرکار بریلی شریف اترے، رکشے پہ سامان رکھا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پیسے طے کیے اور چل دیے. جب رکشے پہ بیٹھ کے چلے، اللہ اللہ، تو حضور مجاہد ملت نے پوچھا، بابو تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حامد رضا ہے. اتنا سننا تھا. حضور مجاہد ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، بابو رکشا روکو، بابو رکشا روکو. رکشے والے نے رکشا روکا، سارا سامان حضرت نے نیچے اتارا. اس سے جو پیسے طے تھے سرکار نے اس کو وہ پیسے دے دیے. کہا تم جاؤ. کہا حضور کیا غلطی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی، کیا بے ادبی ہو گئی حضور؟ اللہ اللہ، آپ نے سامان بھی اتار لیا اور میرے رکشے پہ آپ جا بھی نہیں رہے. کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں، سنو سنو بابو، تمہارا نام میرے پیر کے نام پر ہے. میرے عشق نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اس رکشے پہ بیٹھوں جس رکشے کا نام میرے پیر کے نام پر ہو. پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر. بے ہوش نہ ہو، بے ہوش ہو تو ہوش میں نہ ہو. دیوان یہ عشق بڑی چیز ہے سیماؤ، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے. یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے. فیضان محبت عام تو ہے اور عرفان محبت عام نہیں. خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا بات نہیں. بس آخری جملہ سنو تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے ادریس رضا آیا تھا، مرغا کھلایا تھا، ادریس رضا آیا تھا، پاؤں دبائے تھے، ادریس رضا آیا تھا، سر میں تیل لگایا تھا، مگر ادریس رضا نے بتایا نہیں. بتا دینا میرا کام ہے. پھر مت کہنا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں شرح الصدور فی احوال القبور میں ایک شخص مرنے لگا، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے. اس سے کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا دو آدمی ہے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے، گٹئی دبی ہوئی ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا تھا، مرنے کے ٹائم کلمہ کیسے پڑھے گا تو؟ اللہ اللہ اللہ. آگے تحریر فرمایا حضرت صدیق اکبر کے دشمن رافضی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دشمن رافضی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ حال ہوا. وہابی دیوبندی تو اللہ کے محبوب کے دشمن ہیں، جو اللہ کے محبوب کے دشمنوں کے پاس بیٹھے گا مرنے کے ٹائم اس کا کیا حال ہوگا؟ جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سایہ تلے. اللہ اللہ. بس دو جملے سن لو. ایک کا نام ہے قانون. کیا نام ہے؟ جلدی بولو بس. اور ایک کا نام ہے آئین. کیا نام ہے؟ آئی. کیا مطلب؟ چوری میں پکڑا گیا، آپ چلے گئے ممبر صاحب کے پاس، ممبر صاحب نے فون کر دیا، پولیس والوں نے چھوڑ دیا. ایک آدمی ڈکیتی میں پکڑا گیا، آپ چلے گئے ایم پی صاحب کے پاس، ان سے فون کروا دیا، پولیس والوں نے چھوڑ دیا. مگر ایک آدمی پکڑا گیا خالصتان کے نقشے کے ساتھ، اس کے کاغذات کے ساتھ، اس کے پاسپورٹ کے ساتھ. اب جب وہ پکڑا گیا اس پہ لگی ٹاڈا، اس پہ لگی راسوکا. اب پھر آپ گئے دلی منسٹر کے پاس کہ ذرا میرا بھیا پکڑ گیا ہے بچا لو. اللہ اللہ. تو منسٹر نے کہا کم بخت عقل کا دشمن، اگر چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، ڈکیتی میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، قتل کے کیس میں گیا ہوتا تو بچا لیتا. یہ ملک کی دشمنی میں گیا ہے، ملک کی بغاوت میں گیا ہے، اس پہ ٹاڈا لگی ہے، اس پہ راسوکا لگی ہے. اب اسے جو بچانے جائے گا وہ بھی اندر کر دیا جائے گا. اے بنارس کا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل. داڑھی رکھنا اللہ اللہ قانون ہے، نماز پڑھنا قانون ہے، زکات دینا قانون ہے، سچ بولنا قانون ہے، روزہ رکھنا قانون ہے. اگر قانون کا مجرم پکڑا گیا اللہ کے حبیب بچا لیں گے، پیارے غوث پاک بچا لیں گے، پیارے غریب نواز بچا لیں گے، حضور اعلی حضرت سرکار بچا لیں گے. اور اگر آئین کا مجرم پکڑا گیا
خدا اور رسول کا غدار پکڑا گیا تو نہ یہاں کوئی بچائے گا نہ وہاں کوئی بچائے گا. بے شک. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائی رسول تھام لے. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ. سبحان اللہ. حضور شیر سنت حاضری دے کے واپس آ رہے تھے، 4 اٹنگے پجامے والے مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا حاضری دے کر آ رہے. کہا مولانا تو پھر جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ.